سورۃ التغابن یہ 2 رکوع 11 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے، اور یہ ترتیب مصحف ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس کا 64واں نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی جبین پر اشرف المخلوقات کے ساتھ احسن المخلوقات کا تمغہ سمجھایا، لیکن اتنی بات سے اسے ہند اللہ کوئی مقبولیت کوئی درجہ حاصل نہیں۔ قیامت کا دن جو کہ فیصلوں کا دن ہے، اصل دار و مدار وہاں پہ اتباع رسول اور محبت رسول پر ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اتباع رسول محبت رسول سے سجایا، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں زندگی گزاری، ان کے لیے جنت کی عظیم الشان خوشخبریاں ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی اطاعت سے منہ موڑا اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے اعمال پر نافذ ہونے سے روکا، ان کے لیے جہنم ہے۔ یاد رکھو، وہی شخص کامیاب ہے جس نے اپنی زندگی کے اعمال پر، اپنی زندگی کے ہر کام پر اللہ کے دین کے احکام کو نافذ کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے توحید خداوندی پر کائناتی شواہد پیش کرنے کے بعد گزشتہ اقوام کی نافرمانیوں گناہوں پر ان کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ ہر آنے والی مصیبت حکم الہی سے آتی ہے۔ مصیبتوں کے ہجوم میں جو چیز انسان کو رائے راست پر رکھتی ہے اور کسی بھی حالت میں اس کے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف اور صرف ایمان باللہ ہے، اطاعت رسول ہے۔ لوگو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر بھروسہ کرو۔ تمہاری بعض بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، ان سے ہوشیار ہو کر زندگی بسر کرو، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے فریب میں پھنس کر تم اللہ، اس کے رسول کے احسان کو، اللہ کے دین کو، رسول اللہ کی تبلیغ کو بھول جاؤ۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش میں پورا اترنے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تندہی اور خوب چستی دکھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکموں کو سنو، اطاعت کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کی راہ میں قرض دو گے تو کئی گنا وہ تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہی اللہ تمہارے غیب کو، حاضر کو جاننے والا ہے، جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔